میاں بیوی میں محبت کا وظیفہ۔ درود پاک جو بتایا گیا ہے وہ پڑھتے رہیے۔ فیضان، آپ اس عمل کو بھی والدہ سے کہیں وہ کریں، اور دوسرا نا چینج یور لائف کورس بھی واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے کریں۔ جن لوگوں کا وظائف کر کے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ ساتھ چینج یور لائف کورس کر لیں، اس نمبر پہ رابطہ کر کے۔ واٹس ایپ نمبر ہے یہ۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت عطا فرمائے۔ چینج یور لائف کورس مطلب، چینج یور لائف کورس بیسیکلی اعمال کا مجموعہ ہے۔ یوں سمجھے کہ وظائف، اعمال، عملیات، ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پچھلے 3 سال سے میں نے لاکھوں لوگوں کو وظائف بتائے، لاکھوں لوگوں کو اعمال کروائے، بہت سے میتھڈ میں نے اپنائے مسائل کے حل کے لیے۔ جن وظائف سے، جن اعمال سے، جن طریقوں سے، وہ طریقے جو قرآن و سنت سے ہٹ کے بھی نہیں تھے، اس دنیا کے سارے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے نا، میں نے ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر کے اسے چینج یور لائف کورس بنا دیا۔ ان سب اعمال کو سٹیپ بائی سٹیپ کروایا جاتا ہے۔ پہلا عمل آپ کو کروایا، یوں سمجھے پہلی میڈیسن آپ کو دی۔ وہ میڈیسن یوں سمجھے، میں آپ کو بیسک بتاؤں، 25 ہیں ٹوٹل چیپٹر، 25 میڈیسنز ہیں جو آپ نے کھانی ہیں۔ اس دنیا کے تقریباً 200 سے زیادہ ملکوں کے لوگ مجھ سے یہ کورس کر چکے ہیں۔ پہلی میڈیسن کھلائی جاتی ہے، اگر آرام نہ آئے تو دوسری میڈیسن دی جاتی ہے، دوسری سے بھی فرق نہیں پڑا، پھر تیسری دی جاتی ہے، چوتھی دی جاتی ہے، 5ویں دی جاتی ہے، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے 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 25 تک میڈیسنز ٹرائی کی جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں اور حقیقت بتا رہا ہوں، تیسری یا چوتھی میڈیسن پر بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، لوگ اتنے سادے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جی دوائی یہ کس ٹائم لینی ہوتی ہے، آپ دوائی بھیجتے ہیں یا لینی ہوتی ہے؟ دوائی نہیں، میں اگزامپل دے رہا ہوں۔ بیسیکلی کورس کے وہ اعمال ہیں۔ پہلا عمل آپ کرتے ہیں، اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ ہو تو دوسرا عمل، اگر نہ ہو تو تیسرا عمل۔ جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی نہ کسی وظیفہ سے، کسی نہ کسی عمل سے، کسی نہ کسی میڈیسن سے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر یہ والا جو ہے نا، یہ شو ہو رہا ہے سامنے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ کورس کر سکتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر موجود کسی انسان کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ حل نہ ہو، یہ ناممکن ہے، مجھے اتنا یقین ہے۔ آپ دیکھیں نا، 2 سال ہو گئے مجھے، ہر بندہ جو کورس کرتا ہے مجھ سے، اس کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے اور اس کے مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، تو میرا تو ظاہر سی بات ہے یقین اتنا پکا ہونا ہی ہونا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ یاد رکھیے، مسئلے حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ مجھ سے اگر کسی نے مسئلے حل کروانا ہے تو بے شک نہ ہے، اگر میری کوشش سے اللہ سے کسی نے مسئلہ حل کروانا ہے تو موسٹ ویلکم۔ میں تو ایز اے ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر کا کام ہے کوشش کرنا، ہر طرح کے ٹیسٹ کرنا، میڈیسن دینا، سب کچھ کرنا، باقی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کورس بیسیکلی تو فری ہے ہر اس بندے کے لیے جس کو صدقہ لگتا ہے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، جو غریب ہے۔ لیکن اگر آپ کو صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتا تو آپ سپورٹ کیجئے تاکہ ہم اسسٹنٹ کو پے کر سکیں، اور اس کے لیے کوئی اماؤنٹ محسوس نہیں ہے، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو۔ لیکن اگر آپ فیس ہی دینا چاہتے ہیں تو ہماری پر چیپٹر 100 روپیز فیس ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے چیپٹرز پر آپ کا جا کے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سپورٹ کریں۔ سپورٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ اس نیت سے سپورٹ کرتے ہیں کہ میری وجہ سے، میرے اس ہدیہ کی وجہ سے، میں جو پے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس سے اسسٹنٹ کو پے دی جائے گی، اور جتنے لوگوں کو بھی صدقہ زکوٰۃ سیکشن والے لوگوں کو فری کورس کروایا جائے گا، ان کے مسئلے حل ہوں گے، ان کا اللہ سے تعلق جڑے گا، ان سب کا اجر میرے نامہ اعمال میں ہے۔
تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، لیکن میں بھی ماشاءاللہ سے پچھلے 3 سال سے سپورٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، گنے چنے صرف 3 یا 4 لوگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جن کی وجہ سے میں اسسٹنٹ کو پے کر پاتا ہوں، ورنہ اللہ ہی حافظ ہے۔ خیر مجھے کس سے گلہ نہیں ہے، میں نے بھی فیس رکھ لی ہے، یہ لاسٹ منتھ فیس رکھی ہے، ورنہ فری تھا بالکل۔ اس منتھ کو ہم نے فیس رکھی ہے، لیکن وہ بندہ جو واقعی مستحق ہے، مجبور ہے، وہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اس بات کا مستحق ہے، اس کو فری کروایا جائے، اس کو فری کروایا جاتا ہے۔ باقی سب کے لیے فیس ہے، اور وہ آپ کو واٹس ایپ پہ انفارمیشن مل جائے گی، لیکن جو فیس بتائی جائے وہ فیس اگر کوئی نہ پے کر سکتا ہو تو جتنی پاسبل ہو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا مقصود اللہ رب العزت کا تعلق ہے، میرا مقصود اللہ رب العزت کی محبت ہے، اور اللہ سے مسئلے حل کروانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے کسی بھی حالت میں اگر آپ نہ بھی پیمنٹ کر سکتے ہوں اتنی، تو آپ فری بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا نا لوگ بہت غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، سارے ٹچ موبائل پہ مجھ سے کورس کر رہے ہوتے ہیں، سب صدقہ زکوٰۃ میں چلے جاتے ہیں۔ تو بس جی اتنا ہی، میں اس بارے میں سپورٹ کے بارے میں بات کرنا اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے انتہائی فضول کام ہے، کیونکہ کرنا ہوتا کوئی نہیں کسی نے، ہم ہی ٹائم ضائع کرو۔ آئیے وظیفہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میاں بیوی میں محبت کا وظیفہ جس کو بھی مسئلہ ہے اپنے شوہر سے، نمبر 1 وہ نماز کی پابندی کرے، نمبر 2 نماز کا اہتمام کرے۔ اہتمام کیا ہے؟ نماز کا اہتمام یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی مسجد تشریف لائیں۔ اوہو مسورات ہیں تو گھر میں فوری اذان ہوتے ہی وضو کی طرف چلے جائیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اللہ کی بندی نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی مجھے میرے شوہر کا بہت مسئلہ ہے۔ میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی اس ناجائز عورتوں سے اس کے تعلقات ہیں۔ میں نے کہا نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کبھی کبھی کرتی ہوں۔ میں نے کہا وجہ؟ تو انہوں نے کہا شوہر نماز نہیں پڑھنے دیتے، شوہر نماز منع کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا واہ، آپ نماز پڑھیں جو مرضی ہو جائے۔ دوسرا پھر میں نے جب ان کو کورس سٹارٹ کروایا تو میں نے پوچھا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ رپورٹ لی جاتی ہے باقاعدہ آپ سے، کوئی نماز قضا تو نہیں، کون سے چیپٹر پر ہیں، جو چیپٹر جس پہ عمل کریں اس سے فائدہ ہوا یا نہیں، اور اگر فائدہ ہوا ہے تو کتنا فائدہ، باقاعدہ ہر ہفتے رپورٹ لی جاتی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے بس وہ پیسے لے لیے بس ہو رہا ہے آپ کا عمل ہو رہا ہے، یہ ڈرامے تو اوور آل چل رہے ہیں، یہاں نہیں ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا جی وہ مووی دیکھ رہے تھے، تو شوہر نے کہا بیٹھ کے دیکھو میرے ساتھ مووی۔ بھائی ان چیزوں میں شوہر کی اطاعت نہیں ہے، اگر آپ اس وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہی ذلیل ہو رہے ہیں۔ باڑ میں جائے ایسا شوہر، واہ بھائی واہ، یہ بندہ اپنی آخرت، زندگی تو برباد ہوئی، آخرت بھی برباد کر دو، اور ایسے کھوتے کے پیچھے، واہ بھائی واہ، ہے کو حالت، ہائے ہائے، ہیں لطیفے ہی۔ حقیقتاً تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، دونوں چیزیں ہی دیکھی ہیں میں نے فیلڈ میں، دیکھ کے اتنا تو پتہ چل گیا کہ جس کا بس چل جائے نا، پنجابی میں کہتے ہیں جدہ بس چل جائے نا کٹ کوئی نہیں کرتا۔ تو ایک بابا جی کہتے ہیں بیٹا یہ بھی کوئی زندگی ہے تم لوگوں کی، ہر وقت لڑائیاں، اس کی بیوی سے لڑائی ہوتی تھی، کہتے ہیں 27 سال ہو گئے میری شادی کو، میری اور میری بیوی کی کبھی لڑائی نہیں ہے۔ کہنے لگا سبحان اللہ، واہ بابا جی آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں عمل کیا کرنا ہے، وظیفوں کی طرف دوڑتے ہو تم لوگ، واہ بھائی واہ۔ میں نے تو شادی کی پہلی رات بیوی سے کہا تھا کہ اللہ کی بندی اگر تجھے غصہ آ جائے، مجھے غصہ آ جائے تو کچن میں چلی جانا، تجھے غصہ آیا تو میں چھت پہ چلا جاؤں گا۔ تو وہ نوجوان پوچھنے لگا اچھا پھر بابا جی کبھی غصہ نہیں آیا، آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی؟ کہنے لگے لڑائی کیا ہونی ہے، میں 25 سال سے چھت پہ ہی ہوں۔ میں نے آج سے یہ اللہ نے ہدایت دی، اس فیلڈ کو چنا، اس سے پہلے وہ پوئٹری کرتا تھا، تو وہ جب میں نے چھوڑی تو میں نے پھر آخری غزل لکھی تھی، تو اس میں آخری شعر تھا یہ سارے، میں شوہر پہ یہ سیٹ کرنے لگا ہوں کہ سارے اس کے ڈرامے اور فتنے سب دیکھنے کے بعد نا ہر وقت لڑائی جھگڑا، تو میری اماں دی مننی ہے، تو میری بھین دی مننی ہے،
تم نے میری ساس کی میری ماں کی خدمت کرنی ہے. اچھا بلیک میلنگ دیکھیں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تم میری ماں کی خدمت کرو اور تمہیں میرا حکم ماننا فرض ہے. واہ بھائی واہ، یہ حکم ماننا نہیں فرض. اللہ پاک نے تو اتنا کہا ہے کہ اگر بیوی بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو دودھ پلانے والی رکھ کے دے. مفت میں بلیک میل کیے جا رہے ہیں دین کے نام پہ. تو خیر پھر ایسے شوہروں کے لیے آخری جو میں ایک قطعہ عرض کرنے لگا ہوں، قطعہ کہتے ہیں کتاب تو عرصہ ہو گیا، تو کیوں نہ یہ عہد کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ دل جتنا بھی تڑپائے، یہ شوہر بھاڑ میں جائے. اچھا اصل نا شعر کی ماتوں پہ جانے والی بات ہے، ورنہ یہاں تھا تو کیوں نہ یہ عہد کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ دل جتنا بھی تڑپائے، محبت بھاڑ میں جائے. اچھا خیر چھوڑیں. بھائی پریشانی دور کرنے کے لیے کچھ بتا دیں. پیچھے جو وظیفہ بتایا وہ کرے نا. اچھا یہ نا میاں بیوی والا وظیفہ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا. نماز کا اہتمام اور 2 نفل صلاۃ الحاجت. اصل میں بعض لوگ ہوتے ہیں بیمار، آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ایک شوہر نا ہمیشہ تنقید کرتا تھا، میں وظیفہ لکھ لوں پھر میں آپ کو بتاتا. وہ بہت تنقید کرتا تھا. انڈا بنا کے لاؤ نا اس کے لیے، اگر فرائی کر کے لاؤ تو کہتا تھا میں نے تو ابلا ہوا کھانا تھا، اور ابلا ہوا لے کے آؤ تو کہتا میں نے فرائی کھانا تھا، فرائی لے کے آؤ تو وہ کہتا میں نے نمک مرچ والا لے کے آنا تھا کھانا تھا. خیر تو یہ کبھی فرائی کبھی ابلا ہوا وہ عیب نکال ہی دیتا تھا. تو ایک دن اس کی بیوی نے ذرا سیانت کی، سیانی بنی وہ، اس نے نا ابلا ہوا بھی بنا لیا اور فرائی بھی بنا لیا. اب جب دونوں لا کے سامنے رکھے نا تو اب بیچارہ گھبرا گیا. بیچارہ تو خیر کوئی نہیں، گھبرا گیا. اب تنقید کیسے کروں؟ کافی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا اچھا جو ابلا ہوا بنانا تھا اس کو فرائی کر لائی ہو اور جو فرائی کرنا تھا اس کو ابال لائی ہو. تو اچھا جی وظیفہ ہے 3 مرتبہ آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد یا ودود یا اللہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ یا ودود یا اللہ اپنے شوہر کو اور شوہر سے جو مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اور محسوس ایام میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. میں سارے وظائف ایسے اسی لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ سب کے لیے آسانی ہو. محسوس ایام میں کر سکتے ہیں، پھر آپ نماز کی بجائے اذان کے بعد اس عمل کو کریں گے.